اللہ کی یہ سنت ہے کہ ہر مخلوق کو پیدا ہونے سے پہلے، پیدا ہونے کے بعد آنے والے تمام معاملات کا علم عطا کرتے ہیں۔ شہد کی مکھی کو چھتا بنانے کے لیے کسی اسکول، کالج، انجینئرنگ یونیورسٹی میں نہیں جانا پڑتا۔ انجینئر، آرکیٹیکٹ اس بات پہ حیران ہے کہ شہد کی مکھی یہ گھر کس طرح ڈیزائن کر لیتی ہے کہ وینٹیلیشن ہوتی ہے، گرد و غبار نہیں ہوتے۔ یہ فن تعمیر شہد کی مکھی نہ ماں سے، نہ باپ سے، نہ گرد و پیش سے، نہ اسکول سے، نہ کالج سے، نہ یونیورسٹی سے، اللہ سے سیکھ کے آتی ہے۔ شہد وہ واحد مشروب ہے اگر خالص ہو، مومن کا ہاتھ نہ لگے میرا آپ، تو 100 سال تک خراب نہیں ہوتا۔ مومن کا دست مبارک لگ جائے تو 1 مہینے کے بعد گڑ کی بو آ سکتی ہے۔ واحد یہ اس کی ایکسپائری ڈیٹ 1 صدی ہے۔ 100 سال تک نہ اس کا ذائقہ بدلتا ہے، نہ رنگ بدلتا ہے، نہ خوشبو بدلتی۔ ایک چھوٹا سا ننھا منھا سا پرندہ منہ کھولے تو کائنات کی سب سے شیریں چیز، دم کھولے تو کائنات کی سب سے زہریلی چیز۔ مکھی نے یہ علم ماں باپ سے، اسکول سے، کالج سے، ٹیوشن سینٹر سے سیکھا، ایسا نہیں ہوتا۔ ہمارے بچے 4 سال کے بعد 1 2 3 کی گنتی پوری یاد نہیں کر سکتے۔ دیہاتوں کی مرغیوں کو پتہ ہوتا ہے 21 دن کب پورے ہو گئے۔ انڈوں پہ بٹھا دو، 5 تاریخ کو بٹھاؤ، 26 کو ٹھوکر ماریں گے، کبھی وہ 27 28 نہیں جائیں گے۔ انہیں پتہ چل گیا آج 21 دن پورے ہو گئے، ایگزیکٹ 21 دن کے بعد وہ ٹھوکر مار دیں گے۔ کبھی بھی آپ نہیں دیکھیں گے مرغی سندھ کی ہو، سرحد کی ہو، بلوچستان کی ہو، پنجاب کی ہو، اس نے 21 دن کی گنتی کسی جگہ جا کے یاد کی ہو۔ صبح صادق کے وقت اس نے کڑکڑ شروع کر دینی ہے۔ تہجد کے وقت اس کو بند کمرے کے اندر، نہ اس کے پاس گھڑی، نہ اس کے پاس ٹائم پیس، نہ اس کے پاس الارم، لیکن بند کمرے کے اندر ایئر ٹائٹ جہاں روشنی بھی نہیں آتی، اس کو پتہ چل جاتا ہے تہجد کا وقت ہو گیا۔ مرغے تہجد پہ اذان دینا شروع کر دیتے ہیں۔ انہیں کون سکھاتا ہے؟ یہ میکینزم یقیناً کسی نے تو نہیں سکھایا۔ پھر جب صبح ٹوکرا کھلا بھاگیں گے، اور شام کے اندھیرے تک یہ گھر لوٹ کے نہیں آتی، اتنے آوارہ مزاج ہوتا ہے۔ لیکن جن دنوں ٹوکرے کے نیچے، برتن کے اوپر، بھوسے کے درمیان انڈے رکھ دیے جاتے ہیں، تو 24 گھنٹے آوارہ مزاج یہ جانور ان دنوں 18 گھنٹے اٹھتا نہیں، باہر نکلتا نہیں۔ اور اگر وہ دانہ، آٹا، روٹی ڈالنی بھی ہو تو وہ ٹوکرے کے ساتھ ڈالا جاتا تھا۔ 2 قدم نکلے، کھایا اور پھر اندر چلی گئی۔ اب ان کو کس نے بتلایا کہ آوارگی چھوڑو ورنہ تمہاری نسل ختم ہو جائے گی؟ آوارہ مزاج جانور، قابو نہ آنے والا، 18 گھنٹے جم کے ٹوکرے کے پاس بیٹھے۔ ہم باہر نکالتے تو ٹوکرے کے پاس ہی بیٹھ جاتے، وہیں آٹا کھایا، پانی پیا، دانہ کھایا، پھر جا کے بیٹھ گئی۔ اچانک اس آوارہ مزاج میں 18 گھنٹے بیٹھنے کا سٹیمنا کیوں آ گیا؟ اس لیے کہ اللہ نے بتلایا ان دنوں میکسیمم اپنے وجود کی حرارت منتقل کرو انڈوں کے اوپر، پروردگار تمہاری اس قربانی پہ ترس کھا کر تمہاری نسل نو کا انتظام کرے گا۔ پھر آپ حیران ہوں گے، یہ منظر بھی ہم نے دیکھا کہ ہم جب انڈے رکھتے تھے تو ان سرکل 1 2 3 4 ایسے دائرے پھیراتے چلے جاتے تھے، لیکن جب 24 گھنٹے کے بعد، 30 گھنٹے کے بعد مرغی محدود وقت کے لیے دانہ دن کا چگنے کے لیے ٹوکرے سے باہر آتی تو ہم دیکھ کے حیران ہوتے کہ سارے انڈوں کی سمت اور جگہ بدل چکی ہوتی تھی۔ 2 کی جگہ 21، 15 کی جگہ 6، 7 کی جگہ 22۔ حالانکہ نہ وہ چونچ سے انڈا اٹھا سکتی ہے، نہ پنجے سے انڈا اٹھا سکتی ہے، نہ پر سے انڈا اٹھا سکتی ہے۔ اور انڈا ایک سلپری سا چیز ہے، اور ہم رکھتے تھے کنارے تک، برتن جو اس کے کنارے تک رکھتے تھے۔ تو یہ اس نے رات کی تاریکی میں کس حکمت کے ساتھ 2 کو لے گئی 25 پر، اور 25 کو کھینچ کے لائی 2 پر، اور انڈا ایک بھی نہیں گرا۔ بڑا عرصہ تک یہ معمہ رہا کہ یہ کیسے کر لیتی ہے، حالانکہ نہ چونچ، نہ پنجہ، نہ پر، کیسے اٹھا لیتی ہے؟
اور رات کی تاریکی میں چپ کے ہلکا ہلکا کڑکڑ کرتی رہے گی اور انڈوں کو قریب دور کرتی رہے گی۔ قریب دور کیوں کرتی ہے؟ جو انڈے کناروں پہ ہیں وہاں حرارت کم پہنچتی ہے، اور جو انڈے جسم کے ساتھ ہیں وہاں حرارت زیادہ پہنچتی ہے۔ اگر مستقل جسم کے ساتھ رہے تو عین ممکن ہے 21 دن کی بجائے 10 دن کے اندر ان کے اندر زندگی کے آثار پیدا ہو جائیں، لیکن بچہ بیکار پیدا ہوگا، اور وہ انڈے جو کناروں پہ پڑے ہیں ممکن ہے 50 دن کے بعد بھی مطلوبہ ٹمپریچر ان کو نہ پہنچے اور وہ پریشان ہو جائیں۔ لہٰذا آسمان کی یونیورسٹی کا فارغ التحصیل پوسٹ ڈاکٹریٹ یہ طالب علم یہ جانتا ہے چپکے سے دور کے انڈوں کو قریب کرے گا، قریب کے انڈوں کو دور کرے گا، دائیں کے انڈے کو بائیں کرے گا، بائیں کے انڈے کو دائیں کرے گا، سمتیں بدلے گا، جگہ بدلے گا، مقام بدلے گا اندھیرے میں۔ اور یہ علم آج تک مرغی کو کسی اسکول نے نہیں سکھایا۔ پھر وہ بچے باہر لے کے آتی ہے، گندگی کے ڈھیر پہ پنجے مارتی ہے، اس میں چیزوں کو دیکھتی ہے کون سی گلی ہوئی ہے، کون سی جراثیم بھری ہے، کس کے اندر وٹامن ہے، تو وہ اس کے نکالنے کے بعد سونگے گی، دیکھے گی۔ جب وہ مطمئن ہو جائے گی کہ یہ چیز جو میں نے گندگی کے ڈھیر سے نکالی میرے بچے کے لیے ٹھیک ہے، تو تب ایک آواز دے گی، بچوں کو کھلائے گی، ورنہ پنجے مار مار کے دائیں بائیں کرتی رہے گی کہ اس کے اندر جراثیم ہے۔ اور پھر آپ حیران ہوں گے کہ 5 دن کا مرغی کا بچہ اس کے سامنے اونٹ کھڑا کر دیں، اس کے سامنے بھینس کھڑی کر دیں، گائے کھڑی کر دیں، گدھا کھڑا کر دیں، بکری کھڑی کر دیں، میں اور آپ کھڑے ہو جائیں، تو عین ممکن ہے کہ اونٹ کے اوپر چڑھ جائے، عین ممکن ہے کہ میرے پاس آ کے بیٹھ جائے، عین ممکن ہے کہ بھینس کی کھرلی میں چلی جائے، عین ممکن ہے کہ بکریوں کے چارے میں منہ مارنے لگ جائے، لیکن آدھا کلو بلی کا بچہ کہیں کھڑا کر دو، کیوں جی؟ صرف آدھا کلو، جو اونٹ کے پاؤں کے نیچے آ جائے تو اس کی چیخ کوئی نہ سنے۔ اب اتنی چیزوں میں اس کو دوست دشمن کی تمیز ماں نے نہیں بتلائی۔ والذی قدر فہدی، ربنا الذی اعطی کل شیء خلقہ ثم ہدی، اللہ ہے جس نے اس کو دوست دشمن بھی بتلایا ہے، ورنہ دنیا کی کوئی طاقت نہیں بتلا سکتی۔ آدھا کلو مرغی کے بچے کو دیکھ کر یہ بدک کے چوں چوں کرتا گھر بھاگ جائے گا، لیکن اونٹ کے ساتھ اٹکلیاں کرے گا، بھینس کی کھرلی میں چلا جائے گا، بکری کے چارے میں کھیلے گا، گائے کے کانوں پہ بیٹھ جائے گا، میرے آپ کے پاس کھیلتا رہے گا۔ لیکن بکری بلی کے وجود میں آنے والے جذبات کو، آنکھوں میں جذبات کو پڑھ لیتا ہے کہ اس کی آنکھوں میں خیر نہیں ہے۔ 5 دن کا بچہ 55 سال کے فیصلے کرتا ہے، اور ہمارے ہاں 55 سال کے لوگ بچپن کے فیصلے کرتے ہیں۔ کہیں رشتہ کرنا ہوتا ہے تو کتنے مہینوں کھنگالتے ہیں، فیملی بیک گراؤنڈ دیکھتے ہیں، سٹیٹس دیکھتے ہیں، معاشی حیثیت دیکھتے ہیں، ایجوکیشن دیکھتے ہیں، کردار دیکھتے ہیں، ذات پات دیکھتے ہیں، پس منظر دیکھتے ہیں، پیش منظر دیکھتے ہیں، پیچھے کس علاقے سے مائگریٹ کر کے آئے تھے وہ بتاؤ۔ 20 چیزیں کھنگال کر 6 مہینے کے بعد کہتے ہیں ہم نے تو غلاف بشر میں خلاف بشر، ہم نے دیکھا آدمی تھا وہ تو جانور نکلا، ہم نے تو اس کو انسان سمجھا تھا۔ گاڑی دیکھی، فیکٹری دیکھی، ماتھے کا محراب دیکھا، ہاتھ کی تسبیح دیکھی، 4 منزلہ گھر دیکھا، ایک فیکٹری دیکھی، ہمیں نہیں پتہ تھا اس میں انسانیت نامی چیز ہی کوئی نہیں۔ ہم 55 سال کی عمر میں کیے گئے فیصلوں پر نادم ہوتے ہیں، لیکن چوزا بچپن کے کیے گئے فیصلے پہ کبھی نادم نہیں ہوتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ آسمان کی یونیورسٹی کا پڑھا ہوتا ہے۔ مثالیں میں کہاں تک عرض کروں، بے شمار مثالیں ہیں کہ دنیا بھر میں ہر مخلوق کو پروردگار نے پیدا ہونے سے پہلے ضروریات زندگی کا پورا علم دیا، لیکن ایک مخلوق اس دنیا میں ایسی ہے جس کو اللہ نے پیدا کیا لیکن علم کوئی نہیں دیا۔ میں نے پڑھی امام غزالی کی کتاب الحکمت فی مخلوقات اللہ، اس میں نے لکھا کہ چیونٹی کو اگر 2 حصوں میں کاٹ دو درمیان سے، اور چیونٹی کی بل یا چیونٹی کی چلنے والی قطار کے بیچ میں 2 ٹکڑے پھینک دو، تو وہ چیونٹیاں آئیں گی اور اس کو جوڑ کر پھر چلا دیں گی۔ چکوال کے علاقے میں مٹی کے پہاڑ ہیں، میں وہاں چل رہا تھا کوئی 20-25 دن کے لیے، تو میں نے یہ نئے ایم اے کرنے کے بعد امام غزالی کی کتاب پڑھی تھی، میں نے ایک بلیڈ پکڑا، میں نے کہا چلو آپریشن کرتے ہیں، میں وہ کاٹتا رہا، اتفاقاً ایک چیونٹی درمیان سے کٹ گئی۔ میں نے خود دیکھا کٹی ہوئی چیونٹی کو میں نے ہلکا سا ایسے تنکے سے دھکا دے کے وہ جو رو چل رہی تھی چیونٹی کی وہاں ڈال دی۔ میں نے دیکھا آنے جانے والی چیونٹی نے پکڑا، ان 2 حصوں کو لیا، سمت کو درست کیا اور دھاگا منہ سے نکال کے سٹیچ کر کے چلا دیا۔ اب اس چیونٹی کو جو چکوال کے پہاڑوں میں چل رہی ہے، سرجری کا اتنا کامل علم کس نے دیا؟ بولو اللہ۔
آج تک میڈیکل سائنس یہاں تک نہیں پہنچ سکی جہاں چیونٹی پہنچ چکی ہے۔ زرعی یونیورسٹی میں لیکچر دے رہا تھا، لیکچر دیتے ہوئے میں نے کہا کہ ایمبریو بیج کے اندر ایک اگنے والے حصے کو کہتے ہیں، پورا بیج نہیں اگتا، بیج کے درمیان میں ایک چیز ہوتی ہے وہ اگتی ہے دھاگے کی طرح باریک، باقی بیج نہیں اگتا۔ میں نے کہا نباتات کی دنیا میں وہ کون سا بیج ہے جس میں 4 ایمبریو ہوتے ہیں؟ ایگری کے طلبہ ایف ایس سی کر کے آئے، چوتھے سال کے پڑھ رہے تھے، انہوں نے کہا ہمیں نہیں پتہ، ہر بیج کے اندر ایک ایمبریو ہوتا ہے۔ میں نے کہا نہیں مجھے پتہ ہے، ایک بیج کے اندر 4 ایمبریو ہوتے ہیں، اور مجھے یہ راز کی بات چیونٹی نے بتائی ہے۔ کہا کیسے؟ میں نے کہا چیونٹی سیو سم تھنگ فار دا رینی ڈے، بارش کے دنوں کے لیے جب غلہ سٹاک کرتی ہے بلوں میں، اگر موسم آ گیا تو عین ممکن ہے گندم اگ جائے، مکئی اگ جائے، چاول اگ جائے، کاٹن اگ جائے، کوئی نہ کوئی اگ سکتا ہے، تو پھر یہ کیا کرتی ہے؟ ہر بیج کے درمیان اگنے والے ایمبریو کو کھا لیتی ہے۔ اب اسے یقین ہے کہ 10 سال بھی یہ بیج پڑا رہا، یہ اگے گا نہیں، کیونکہ اگنے کی حص کو میں نے ختم کر دیا ہے۔ سوال یہ ہے کہ زرعی یونیورسٹی میں ایک دن بھی نہیں گئی، اور اس کو یہ کس نے بتایا کہ ہر بیج کے اندر وہ ایمبریو کے حصے کو کھا لینا؟ ان ساری چیزوں کا علم چیونٹی کو ماں باپ نے نہیں دیا، کس نے دیا؟ بولو کس نے دیا؟ تو میں نے کہا ہر بیج کے اندر ایک ایمبریو ہوتا ہے، لیکن چیونٹی آپ دیکھتے ہیں کہ یہ جو بیج ہے مکئی کا، یہ بیج خاصا بڑا ہوتا ہے، مکئی کا دانہ بڑا ہوتا ہے، گندم کا دانہ بڑا ہوتا ہے، لیکن دھنیا کا دانہ واحد بیج ہے، جب اس کو کھاتے تو اس میں 4 سوراخ کرے گی، حالانکہ دھنیا کا دانہ جسامت کے اعتبار سے مکئی کے دانے سے چھوٹا ہوتا ہے۔ میں نے ایگری کے طلبہ کو کہا آپ ایگزامن کرنا، لیب کے اندر دیکھنا، ٹیسٹ کرنا۔ میرا گمان یہ ہے کہ دھنیا کے بیج کے اندر بیک وقت 4 ایمبریو ہوتے ہیں۔ کوئی ایک ہفتے بعد مجھے فون آیا، کہا یہ ہم نے لیب میں ٹیسٹ کیا، واقعتاً دھنیا کے بیج کے اندر 4 ایمبریو ہوتے ہیں۔ میں نے کہا مجھے اس طرح پتہ چلا کہ دھنیا کے بیج میں 4 سوراخ ہوتے ہیں، لیکن مکئی کے بیج میں 1 سوراخ ہوتا ہے۔ یہ علم یقیناً اللہ نے دیا، کسی اور نے نہیں دیا۔ ہر مخلوق کو اللہ کریم یہ چیز دیتی ہے، جس وجہ سے ان مخلوق میں بیماریاں نہیں آتی۔ تو ہر مخلوق کو پروردگار نے ضروریات زندگی کا سارا علم دیا۔ ایک مخلوق ایسی ہے جس کو علم کوئی نہیں دیا، اور وہ مخلوق کون ہے؟ جس کو جاہل پیدا کیا، علم سے خالی پیدا کیا، وہ مخلوق میں ہوں، وہ مخلوق آپ ہے۔ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، قرآن کہتا ہے ہم نے تمہیں ماؤں کے پیٹوں سے، زمین آسمان کے پیٹ میں اس طرح لے آئے کہ تم سے بڑا جاہل کوئی نہیں تھا۔ پیدا ہونے والے دنیا کے سارے بچوں میں سب سے جاہل بچہ انسان کا ہوتا ہے۔ 3 سال تک مائیں اپنا کھانا پینا چھوڑ جاتی ہیں، انہی کے پیچھے رینگتی رہتی ہیں، قبل از وقت بڑھاپا اوڑھ لیتی ہیں، جو سامنے آ جائے گا اس نے منہ میں ڈال لینا ہے، حتیٰ کہ کوئی مرا ہوا کیڑا پڑا اس نے بچے منہ ڈال لینا ہے، ننگی تار پہ ہاتھ رکھ دے گا۔ تو سب سے جاہل بچہ اس کائنات میں انسان کا ہوتا ہے، جسے دوست دشمن کا پتہ کوئی نہیں، حلال حرام کا پتہ کوئی نہیں، معقولات مشروبات کا پتہ کوئی نہیں، سچ جھوٹ کا پتہ کوئی نہیں، اپنے غیر کا پتہ کوئی نہیں، حبیب رقیب کا پتہ کوئی نہیں، دوست دشمن کا پتہ کوئی نہیں، اپنے اور غیر کا پتہ کوئی نہیں، نفع اور ضرر کا پتہ کوئی نہیں، مائیں پیچھے پھرتی رہتی ہیں۔ اللہ نے ہماری جہالت کو دور کرنے کے لیے 2 انتظام کیا۔ میری آخری بات، ہمارے اندر جتنے بھی اس وقت ٹکراؤ ہیں، لڑائیاں ہیں، جھگڑے ہیں، پریشانیاں ہیں، ٹینشن ہے، ڈپریشن ہے، تو تکار ہے، بے برکتی ہے، اس کا بنیادی سبب یہ ہے کہ ہمارے اندر جہالت کے دبیز پردے ہیں۔ ہماری جہالت سے بڑا عیب کوئی نہیں، کوئی برادری عیب نہیں ہوتا، کوئی رنگ عیب نہیں ہوتا، کوئی نقشہ عیب نہیں ہوتا، گاڑی موٹر سائیکل کار عیب نہیں ہوتا کہ میرے پاس پراڈو ہے، اس کے پاس موٹر سائیکل عیب ہے، میرے پاس 4 کنال میں گھر میں اس میں 2 مرلے میں گھر عیب ہے، میرا رنگ انتہائی سفید ہے، یہ بالکل بلیکش عیب ہے۔ نہیں، نہ رنگ عیب ہوتے ہیں، نہ زمین عیب ہوتی ہے، نہ گھر عیب ہوتے ہیں، نہ اسٹیٹس عیب ہوتے ہیں۔ سب سے بڑا عیب جہالت ہے۔ اتنا بڑا عیب جہالت کے مت پوچھو۔ ہماری جہالت کو دور کرنے کے لیے اللہ کریم نے 2 قسم کے انتظام کیے ہیں۔ ایک ہمیں آسمان سے کتابیں دی ہیں، دوسرا کتابوں کو سمجھانے والے نبی دیے ہیں۔ ہم خوش قسمت ہیں، ہماری جہالت کو دور کرنے کے لیے اللہ نے ہمیں قرآن دیا۔ تو بھائیو، پہلی گزارش یہ ہے کہ جیسے فزکس پڑھیں، کیمسٹری پڑھیں، میتھ پڑھیں، باٹنی پڑھیں، زالوجی پڑھیں، نبویک پڑھیں، جنگ پڑھیں، دا نیوز پڑھیں، اداب عرض پڑھیں اور جواب عرض پڑھیں، نسیم اجازی پڑھیں، فیض پڑھیں، میر تقی میر پڑھیں، شیکسپیئر پڑھیں، کیٹس پڑھیں، طب کی پڑھیں، میڈیکل کی سائنس، جو بھی پڑھیں، لیکن اللہ کے واسطے تھوڑا سا وقت روزانہ قرآن مجید کو دو۔ 1440 منٹ ہوتے ہیں 24 گھنٹے میں، تو 1440 منٹ میں 40 منٹ تو قرآن کو دے دیں۔
اور دوسرا ہماری جہالت کو دور کرنے کے لیے ہم کیا کھائیں کیا نہ کھائیں، کیا پئیں کیا نہ پئیں۔ چائنا میں میرا ایک دوست پی ایچ ڈی کرنے کے لیے گیا، میں نے کہا چائنیز ڈشیں یہاں بڑی مقبول ہیں، دسترخوانی قبیلہ چائنیز ڈشوں پہ ٹوٹ پڑتا ہے، تم چائنا میں رہے تو یہ بتاؤ کہ چائنا کے اندر چائنیز ڈشیں کیسی ہیں، وہاں کیا کھاتے ہیں؟ تو وہ مجھے کہنے لگا آپ یہ پوچھیں چائنا میں کیا نہیں کھاتے۔ میں نے کہا پھر بھی؟ کہنے کہ ہر وہ چیز جس کے اوپر گوشت ہے چائنیز اس کو کھا لیں گے، لیکن آمنہ کے لال حلال و حرام کا ایک دسترخوان بچھا کے چلے گئے، یہ کھانا ہے یہ نہیں کھانا، یہ پینا ہے یہ نہیں پینا، یہ دیکھنا ہے یہ نہیں دیکھنا، یہ سننا ہے یہ نہیں سننا، یہ سوچنا ہے یہ نہیں سوچنا، یہ پکڑنا ہے یہ نہیں پکڑنا، یوں تجارت کرنی ہے یوں زراعت کرنی ہے، یوں محلے میں رہنا ہے یوں گلی میں رہنا ہے، یوں پڑوس میں رہنا ہے، باپ ہو تو یوں، بیٹے ہو تو یوں، بیوی ہو تو یوں، شوہر ہو تو یوں، بھائی ہو تو یوں، حکمران ہو تو یوں، قیدی ہو تو یوں، تاجر ہو تو یوں، کاشتکار ہو تو یوں، ہر ایک کی کیٹیگرائزیشن کر کے ایک پاکیزہ طیب طاہر نظام حیات ہمیں دے دیا، جس کی وجہ سے بتا دیا گیا کن تم خیر امہ، تم تو بہترین امت ہو، آمنہ کے لال نے تمہیں ایک بہترین دسترخوان بچھا کے دے دیا۔ ایک اللہ نے ہمیں قرآن عطا کیا، اور جہالت کو دور کرنے کے لیے دوسرا ہمیں اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنا کے بھیجے۔ تو بھائیو میری دو گزارشیں ہیں، روزانہ تھوڑا قرآن پڑھیں، آدھا پارہ پڑھیں، ایک پاؤ پڑھیں، آدھا رکوع پڑھیں، 2 آیتیں پڑھیں، جتنا جی ہو، لیکن 24 گھنٹے گزر جائیں اور قرآن کو ہاتھ نہ لگائیں، ہماری آنکھیں قرآن کو دیکھیں نہ، لب بوسہ نہ لیں، ہاتھ مس نہ کریں، سینے سے لگانا، اس سے بڑا بدبخت انسان کوئی نہیں کہ 24 گھنٹے گزر جائے اللہ کے قرآن کو مس نہ کر سکے۔ اور دوسرا تھوڑا تھوڑا کر کے آمنہ کے لال کی پاکیزہ زندگی سیکھنا شروع کریں، طریقہ سیکھیں، تھوڑا قرآن سیکھنے کی کوشش کریں، اللہ کے محبوب کی پاکیزہ زندگی سیکھنے کی کوشش کریں، امن آ جائے گا، چین آ جائے گا، جنت کھڑکیاں کھول دے گی، رہنائیاں مستعار دے گی، اولاد میں اطاعت آ جائے گی، بیوی میں وفا آ جائے گی، پڑوسی میں محبت آ جائے گی، گلی میں امن آ جائے گا، بیجائی کے دنوں میں بارشیں برسیں گی، کٹائی کے دنوں میں ایک بوند نہیں برسے گی، اقتدار پہ کرپٹ لوگ نہیں ہوں گے، راتیں مطمئن ہو جائیں گی، نیند بھرپور ہو جائے گی، صحت کمال کی ہوگی، میڈیکل سٹور جو بنے پڑے ہیں فریج، پروردگار ان سے نجات دے جائے گا۔ ایک ماں کے پیٹ سے جنم لینے والے بیٹوں کی طرح لوگ ایک دوسرے سے محبت کرنے لگ جائیں گے۔ قوم، رنگ، نسل، مسلک، فرقہ کی بنا پر جو تفریقیں غیر لوگوں نے ہمارے دلوں میں ڈالی ہیں اللہ وہ نکال دے گا۔ جس کو دیکھیں گے بڑا اپنا باپ لگے گا، چھوٹا اپنا بیٹا لگے گا، درمیانے اپنا بھائی لگے گا، بوڑھی اپنی ماں لگے گی، جوان اپنی بہن لگے گی، ہر عورت کے ساتھ پیار محبت کا رشتہ قائم ہو جائے گا شریعت کی روشنی میں، اور ہر بڑے انسان کے ساتھ قائم ہو جائے گا اگر قرآن اور سنت کا علم آ گیا تو۔ اللہم صلی اللہ محمد وبارک وسلم۔